پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنما اپوزیشن کا کردار نبھانے کے لیے متحرک۔ فواد چودھری کی قیادت میں وفد کی شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ پاکستان کے موجودہ حالات کی ذمہ دار پی ڈی ایم حکومت کو قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات میں اپوزیشن خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ 25 کروڑ عوام کو آصف علی زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں کے رحم و کرم پر عوام کو چھوڑ دیا جائے۔ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی آج مذاکرات۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سے بھی بات چیت۔ عامر کیانی، عمران اسماعیل اور مولوی محمود نے بھی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس تاریخ کا میگا کرپشن سکینڈل ہے۔ اگر برطانیہ والوں کو پتا ہوتا یہ رقم اس شخص کو منتقل ہوگی تو دیتے ہی نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر کی نیوز کانفرنس بولے، وفاقی کابینہ میں پیش کرتے ہوئے ایجنڈے کی زبان مبہم لکھی گئی۔ یہ ایک بہت واضح کیس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ کیس چند منٹ سے زیادہ کی سماعت کا نہیں ہے۔ تحقیقات کی جائیں کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا جائزہ کیوں نہیں لیا۔ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں کو کہا دیکھیں پیسہ پاکستان تو آیا، کوئی بتائے کیا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا تھا؟ پاکستان کا پیسہ کسی اور کو دے کر بدلے میں القادر ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ 80 کروڑ کے بدلے 60-70 ارب کا فائدہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کو ضمانتیں مل گئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 3 دن کی توسیع۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس میں 10 دن کی توسیع۔ 9 مئی کے بعد درج نامعلوم مقدمات میں بھی ضمانتیں منظور۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف کچہری میں زیر سماعت کیس جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ادھر احتساب عدالت میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت نمٹا دی گئی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے احتساب عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ہم نے چھاپا مارا، حملہ کیا اور نہ ہی بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کیے۔ جب وارنٹ ہی نہیں تو درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کے بیان پر بشرا بی بی کو جانے کی اجازت دے دی۔ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف بینچ پر وفاق کا اعتراض سپریم کورٹ سنے گی۔ کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اٹارنی جنرل کی درخواست پر پہلے سماعت کریں گے، بینچ کے اعتراض کے معاملے پر ان کے دلائل سنیں گے۔ اٹارنی جنرل کی درخواست ابھی تک فائل نہیں ہوئی۔ اٹارنی جنرل کی بینچ پر اعتراض سے متعلق درخواست پر رجسٹریشن نمبر کا کہہ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل فری کین کو درخواست کی کاپیز فراہم کریں۔ بینچ پر اعتراض پر گزشتہ سماعت میں فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اسی کیس میں کچھ اور درخواستیں آئی ہیں، ان کو بھی کیس میں شامل کر لیں گے۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ سماعت سے قبل رجسٹرار آفس نے وفاقی حکومت کی ججز پر اعتراض کی درخواست واپس کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، رجسٹرار اس طرح کی درخواستیں وصول نہیں کرتے۔ ججز پر اعتراضات بینچ کے سامنے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ شعیب شاہین نے عدالت میں کہا کہ انکوائری کمیشن نے لکھا ہے کہ ٹاک شوز میں ہم بات کرتے ہیں، ہم تو سپریم کورٹ کا دفاع کرتے ہیں، کوئی بلائے تب ہی جاتے ہیں، عدالت چاہے تو ریکارڈ منگوا سکتی ہے۔ آڈیو لیکس کمیشن انکوائری کمیشن نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ موقف اختیار کیا کہ کمیشن کو آڈیو لیکس کی انکوائری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں، ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی۔ کمیشن یقین دلاتا ہے کہ متعلقہ فریقین کے اٹھائے گئے اعتراضات کو سنا جائے گا، ان پر غور کیا جائے گا۔ انکوائری کمیشن نے بینچ پر اعتراض بھی اٹھا دیا۔ جواب میں کہا کہ کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی ساس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز ہیں۔ مناسب نہیں کہ موجودہ بینچ آڈیو لیکس کی درخواستیں سنے۔ چیف جسٹس اور ججز حلف کے مطابق آئین اور قانون کے پابند ہیں۔ کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ججز کا حلف ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھنے کا کہتا ہے۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا۔ نجم الثاقب کی کمیٹی کے سامنے طلبی کا نوٹس بھی معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیکس کمیٹی کے خلاف درخواست۔ عدالت نے کہا بتائیں آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے؟ خصوصی کمیٹی نے کس اختیار کے تحت نوٹس لیا؟ وفاقی حکومت سے جواب طلب، 19 جون کے لیے نوٹس جاری۔ ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب نے اسپیکر اسمبلی کی بنائی گئی اسپیشل کمیٹی کی تشکیل چیلنج کر رکھی ہے۔ ادھر آڈیو لیکس پر قومی اسمبلی کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی کی سربراہی
اسلم بہتانی کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کو بلا رکھا ہے. عدالت کے احکامات تاحال موصول نہیں ہوئے. بغیر احکامات کے اپنا کام کیسے روک سکتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف جو قانون میں ہوا اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اگر وہ کہتے ہیں کہ JIT ان کے گھر آئے تو باقی لوگوں کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. جو 25 لوگ مارے گئے ہیں عمران خان ان کے نام دے دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی بات آئے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کہ خواتین پر تشدد والی بات پر IG پنجاب نے بریفنگ دی ہے. 11 خواتین گرفتار ہیں. ان سے ملاقات نہیں کرا سکتے ورنہ ان کو میڈیا کے سامنے لے آتے. 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر تنصیبات پر حملے کی تفصیلی رپورٹ تیار. تصاویر جاری کر دی گئی. کمانڈر آفیسرز اور فورس کی 9 مئی کو موومنٹ کی سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے کی گئی. مشتعل مظاہرین 3 بجے لبرٹی چوک پہنچے. پولیس رسپانس 3:07 پر ہوا. نفری 3:51 تک نکلتی رہی. کینٹ حساس تنصیبات کے لیے نفری 4 بجے کے بعد نکلی. SP کینٹ اور 18 اہلکاروں کا سامنا مشتعل افراد سے شیرپاؤ چیک پوسٹ پر ہوا جس میں اہلکار زخمی ہوئے. 5:45 بجے کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کے سامنے سے شرپسندوں کو منتشر کرتے رہے. جناح ہاؤس کے اندر 250 اور باہر 3500 افراد تھے. پشاور ہائی کورٹ نے 3 MPO کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا. مختصر فیصلے میں عدالت نے حکم دیا کہ 3 MPO کے تحت تمام گرفتار افراد کو رہا کیا جائے. عدالت کا حکم. پشاور ہائی کورٹ میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف بھی سماعت کے دوران وکالت نامہ جمع کرانے پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ کیس میں شریک تمام وکلاء کے وکالت نامے آئندہ سماعت پر درخواست کے ساتھ لگائے جائیں. عدالت کی درخواست گزاروں کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر کیس کی مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت. ادھر فیصل آباد میں 9 مئی کو حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے والے 4 افراد کی شناخت پریڈ مکمل. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 4 ملزموں کا ٹرائل ملٹری عدالت میں بھیج دیا. پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے کا سلسلہ جاری. 100 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں نے PTI کو خیر بات کہہ دیا. سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان. بہاولپور سے فاروق اعظم ملک اور DI خان سے مخدوم زادہ سید علی رضا نے پارٹی چھوڑ دی. دوسری جانب جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری. گزشتہ رات PTI چھوڑنے والی اسلام آباد کی 2 شخصیات سے ملاقات کی. راجہ ریاض اور سلمان نائب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ. نئی جماعت سے متعلق مشاورت مکمل کر لی گئی. IMF قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہونے کا امکان. پاکستان کی بجٹ کے لیے IMF سے نویں اقتصادی جائزہ ہر صورت مکمل کرنے کی تیاریاں. وزارت خزانہ حکام کی بجٹ تجاویز پر عالمی مالیاتی ادارے سے مشاورت جاری. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نویں اقتصادی جائزے کے بعد IMF سے معاہدہ ختم ہو جائے گا. 10ویں اور 11ویں جائزے کے لیے وقت نہیں ہوگا. IMF مشن چیف کا بیان. پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت قرار. وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا کہتی ہیں IMF مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے. پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت IMF کا مینڈیٹ نہیں. ہماری ترجیح IMF پروگرام ہے. ہر وقت پلان بھی موجود ہوتا ہے. قرض پروگرام میں تاخیر پاکستان اور IMF دونوں کے مفاد میں نہیں. IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بیان دیا تھا کہ امید ہے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا. بجٹ میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے سستا پیٹرول سکیم لانے کا امکان. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت کی جانب سے سستا پیٹرول سکیم پر IMF کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے سبسڈی دینے کے لیے تجاویز طلب کر لی. وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی 7 کمیٹیز آج سفارشات پیش کریں گی. یوریا کی سبسڈی براہ راست کسان کو دینے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت. بجٹ میں رعایتی نرخ پر چینی، آٹا اور گھی دینے کی اسکیم میں توسیع کی تیاری بھی جاری. ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی اننگز جاری. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. لاہور ایئرپورٹ سمیت مختلف مقامات پر پانی جمع.
हैदराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और यालाबारी, आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए। कोटरी में भी ओले पड़ गए। टंडुवाला यार में मट्टी का तूफान और बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर हादसात। कोटरी में घर की दीवार गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए। भारत में वर्ल्ड कप और एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर मुज़ाकरात मुकम्मल। नजम सेठी ने आईसीसी हुकाम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मामला हुकूमती इजाज़त से मशरूत किया। फाइनेंशियल मॉडल और एशिया कप के इनेकाद से मुताल्लिक भी अपना मौक़िफ़ रखा। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया जाएगा। उधर आईसीसी ऑफिशियल्स का सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वक्त को पाकिस्तान दौरा करने वाली टीम्स को दी जाने वाली सिक्योरिटी की वीडियोज़ दिखाई गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से नीचे आ गई। $69.17 फी बैरल मुकर्रर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $73.35 फी बैरल हो गई।